السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، بلوچستان پولیس کے لیے خوشخبری ہے، ایک بریکنگ نیوز ہے کہ ان کے آئی جی رائے طاہر کو تبدیل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کی جگہ دوبارہ سے محسن بٹ کو آئی جی بلوچستان لگایا جا رہا ہے اور کسی بھی وقت ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے سے ہم یہ بھی بات کریں گے کیا یہ سچ ہے کہ سندھ پولیس کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جادو ٹونے کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، جس کی تصدیق گزشتہ روز سندھ حکومت کے ہاتھوں پولیس کے گریڈ 21 کے ان 3 افسروں کی فضول کی پوسٹنگ کرنا ہے جو کہ دن کی روشنی میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ آخر ان کے خواب چکنا چور کیوں ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی ہم پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے سے ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے ایس ایس پی علی شیر جاکرانی کو موٹر وے پولیس سے نکال کر سندھ میں پھینک دیا گیا، اس کی اصلیت یا حقیقت کیا ہے کہ جن کے ٹرانسفر کو لے کر خود سندھ حکومت نے ایک بہت بڑی سازشی تھیوری گھڑ لی ہے، اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے سے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے حکم پر خود ان کے سٹاف افسر ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ نے جیکب آباد کے ایس ایس پی ریاض شمائل ان کی پولیس پارٹی کے خلاف ایک ہندو رہنما لال چند اور ان کے صاحبزادے پر وحشیانہ تشدد کرنے کے الزام میں انکوائری شروع کر دی۔ کیا فیصل عبداللہ چاچڑ حسب روایت صرف رینکرز تک ہی اپنی انکوائری محدود رکھیں گے یا کہ وہ اپنی اس انکوائری میں پی ایس پی افسر یعنی کہ ریاض شمائل کے خلاف بھی کارروائی کریں گے؟ اس پر بھی آگے چل کر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ملک کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کے خلاف ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں جو تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ ہم پھر سندھ پولیس کے اپ گریڈیشن کے منتظر 1,30,000 پولیس اہلکاروں کو خوشخبری دیں گے کہ ان کا معاملہ جو ہے آگے بڑھ چکا ہے اور ان کی ایک طریقے سے خدا نے سن لی ہے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ کیا بلوچستان پولیس والوں کو خوشخبری ملنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے آئی جی کے حوالے سے جو ہے خود اسلام آباد کے ایوانوں میں یعنی کہ اسلامک ڈویژن میں بہت بڑے قسم کے اجلاس ہوئے جس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بلوچستان کے موجودہ آئی جی رائے طاہر کو فوری طور پر تبدیل کر کے ان کی جگہ محسن بٹ کو ایک بار پھر بلوچستان کا آئی جی تعینات کر دیا جائے، کیونکہ ان کی سفارش جو ہے خود بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو نے کی ہے۔ انہوں نے جو 3 نام بھجوائے تھے آئی جی کے لیے، جس میں خود ڈاکٹر امیر شیخ کا بھی نام شامل تھا، خود چیف منسٹر نے جو ہے امیر شیخ کو ترجیح دی تھی کہ انہیں جو ہے بلوچستان پولیس کا نیا آئی جی بنایا جائے، لیکن امیر شیخ پر جو ہے کچھ اعتراضات وفاق کے اسلامک ڈویژن کو بھی تھے اور کچھ حساس اداروں کی رپورٹیں بھی ان کے اگینسٹ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا نام ڈراپ کر دیا گیا، جس کے بعد جو ہے قرۂ فعال جو ہے ایک بار پھر محسن بٹ کے نام پر نکلا اور اب انہیں جو ہے ایک بار پھر جو ہے بلوچستان پولیس کا آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ وہ اس سے قبل بھی جو ہے بلوچستان میں 2.5 سال تک جو ہے آئی جی بلوچستان کے سے اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں اور ان کے چین آف کمان میں جو ہے بلوچستان پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو ہے وہ ایک مربوط قسم کو آپریشن کر کے ان کا کلام کما کر دیا تھا۔ یعنی ان کا دور جو ہے بلوچستان کے لیے جو ہے وہ ایک امن و امان کا دور تھا، یہ کہنا ہے خود بلوچستان پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے ٹرانسفر کی خبر سے جو ہے بلوچستان
سندھ پولیس میں جو ہے اس وقت خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے. دیکھنا یہ کہ ان کا نوٹیفیکیشن کب ہوتا ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ اسی ہفتے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندے قیامت گل کا، جنہیں یہ اطلاع جو ہے خود اسلامی ڈویژن کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے دی ہے. ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائبنگ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طرح جانا چاہیے، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، کیا یہ بات سچ ہے کہ سندھ پولیس کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جادو ٹونے کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، جس کا سب سے جو بڑا ثبوت ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کا اپنی سیٹ پر براجمان رہنا ہے؟ حالانکہ ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے میں اپنے پروگراموں میں شیخ رشید کی طرح بہت کئی بار جو ہے تاریخیں دے چکا ہوں کہ یہ جنوری آخری مہینہ ہوگا، دسمبر آخری مہینہ ہوگا، نئے سال کا جو ہے وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے، چار چھوڑ دیں گے، چلے جائیں گے. بہت ساری خبریں جو ہے میں اپنے نمائندگان کے حوالوں سے اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور خود اسلام ڈویژن کے قابل اعتماد ذرائع کی وجہ سے میں یہ خبریں جو ہے وہ شد مت سے اپنے پروگرام کی زینت بناتا رہا. لیکن کیا ہوا، ٹائم فش، اور میں اپنے ہی پروگراموں میں جو ہے ایک پیرنی کی آئی جی ہاؤس میں موجودگی کی بھی خبر میں چلا چکا تھا کہ پیرنی کا دعویٰ ہے کہ فروری کے اینڈ تک جو ہے آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی ہو جائے، مشتاق مہر کا تبادلہ سندھ پولیس سے نہیں ہو سکتا. لیکن اب میں بھی اس صورتحال کو دیکھ کے قائل ہو رہا ہوں کہ ان کا تبادلہ واقعی نہیں ہو سکتا، اور جادو ٹونے کے ذریعے جو ہے واقعی جو ہے اس وقت سندھ پولیس کے ٹرانسفر پوسٹنگ کو جو ہے کنٹرول کی، اس لیے کہ محسن بٹ کو خود سندھ پولیس کا آئی جی بنانے کے لیے آصف علی زرداری نے بھی بڑی کوششیں کی، اور کوئی حساس اداروں کے بڑے سربراہوں کی بھی انہوں نے خدمات حاصل کی تھی. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، ایک درجن سے زائد بڑے افسروں سے ان کی 1-to-1 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب تک جو ہے مشتاق مہر اپنی سیٹ پر براجمان ہے. اس سے قطع تعلق کہ وہ کوئی بھی جواز پیش کریں، خود سندھ حکومت یا خود پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کے ان کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، جو بھی وہ بہانے تراشیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مشتاق مہر کی قسمت کی دیوی نہیں، بلکہ ان پر جو ہے قسمت کا دیوتا مہربان ہے، اور جادو ٹونوں کا جو ہے اس وقت بڑا عمل دخل ہے. ان کی پوسٹنگ نہ صرف ان کی بلکہ ان کے جو جیالے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس بھی چٹان کی طرح جو ہے اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں. حالانکہ جو آج گریڈ 21 کے 3 افسروں کے جو پوسٹنگ کی ہے خود سندھ حکومت نے، جس میں خود سلطان علی خواجہ ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہیں وہ جاوید عالم اوڈو ہیں، کامران فضل ہیں، یہ تینوں کی پوسٹنگ جو ہے ایک کھڈے لائن کی پوسٹنگ ہے، گریڈ 21 کی تو ہے، لیکن یہ تینوں میں سے جو 2 جو ہیں وہ تو خود ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے دن کی روشنی میں کہ ہم نے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننا ہے. میں اپنے پروگراموں میں جو ہے شد و مت سے یہ خبریں چلا چکا ہوں، زینت بنا چکا ہوں کہ بھئی جاوید عالم اوڈو کو تو یہ کہنا تھا کہ جب تک یہ آئی جی ہیں میں کراچی پولیس کا چیف بننے کو تیار نہیں ہوں، جبکہ سلطان علی خواجہ تو ایف آئی اے کی اتنی پرکشش سیٹ چھوڑ کر سندھ میں اس لیے آئے تھے کہ انہیں یہ آسرا دیا گیا تھا خود آئی جی کی جانب سے کہ آپ سندھ میں اپنی رپورٹ کر دیں، میں آپ کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بنا دوں گا. اس کے بعد سے تقریباً 3 ماہ سے جو ہے کھوڑے لین لگ رہے ہیں، ان کو کوئی پوسٹنگ ہی سرے سے نہیں دی گئی. اور اب جو پوسٹنگ دی بھی گئی تو پوسٹنگ ایسی پوسٹنگ ہے کہ ان کے پاس نہ تو بیٹھنے کو آفس ہے، نہ استعمال کرنے کو گاڑی ہے، نہ کوئی گن مین ہے، نہ کوئی اردلی ہے، نہ کوئی کچھ ہے. یعنی اس قسم کی ایک بے ضرر سی پوسٹنگ دی گئی. تینوں کا تقریباً یہی ہے. کامران فضل جو ہے انہیں ٹریننگ کا جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی بنا دیا گیا ہے. سلطان خواجہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے ہیں، اور خود جاوید عالم اوڈو جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو ہے انہیں انچارج بنا دیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی. اب ان کے انڈر میں خود آئی جی کی جو پی ایس او ہے عدنان رفیق صدیقی آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ عدنان رفیق صدیقی کو اپنے چین آف کمان میں ہوتے ہوئے ان سے کس طریقے سے کام لیتے ہیں، یہ تو آنے والا بتائے گا. لیکن ان تبدیلیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس کی بھی جو پوزیشن ہے وہ مستحکم ہے. انہیں بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ جادو ٹونوں کا اثر جو ہے سندھ پولیس پر ہوگا، ان کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس خبر کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری سے رہے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.
ناظرین ایک انکوائری جو ہے وہ اس وقت چل پڑی ہے آئی جی سندھ کے حکم پر جو ہے خود ان کے انٹیلیجنس کے جو اسٹاف افسر ہیں ان کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ کر رہے ہیں. یہ انکوائری جو ہے خود جیکب آباد کے ایس ایس پی ریاض شمائل کے خلاف ہے اور ان کی پوری ٹیم کے خلاف ہے. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہندو پنچایت کمیٹی کے صدر ہندو رہنما لال چند ستلانی اور ان کے صاحبزادے شیوا کو جو ہے یعنی گھر میں گھس کر ان پر تشدد کیا، بے ایمانہ قسم کا تشدد کیا، بہت شدید زخمی کیا اور ان کے دکانوں کے گھروں کے تالے توڑ کر کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 10-15 لاکھ روپے بھی لوٹ کر چلے گئے. اب ان کی یہ معاملہ جو ہے سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پر 2-3 اجلاس بھی، اور ان اجلاسوں میں جو ہے خود انہیں کیا نام ہے جیکب آباد کے ایس ایس پی ریاض شمائل کو بھی طلب کیا گیا تھا، وہ نہیں آئے ایک بار. تو اس کے بعد جو انہوں نے ان کے سسپینشن کا بھی ایک طریقے سے حکم جاری کر دیا گیا، لیکن خود اعجاز جاکرانی جو ایڈوائزر ہیں سندھ حکومت کے، ان کی مداخلت سے جو ہے ان کے لاڈلے ایس ایس پی جیکب آباد ریاض شمائل کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی، جس کے بعد اب جو ہے سینٹ کی کمیٹی کے حکم پر جو ہے خود آئی جی سندھ جو ہے ان کو تاکید کی گئی کہ وہ اس معاملے کی خود انکوائری کریں اور جرم ثابت ہونے پر جو ہے خود ایس ایس پی جیکب آباد ریاض شمائل اور ان کی پوری پولیس پارٹی کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کریں. اب آئی جی کے حکم پر جو ہے خود فیصل عبداللہ چاچڑ نے جو ہے وہ جیکب آباد پولیس کے 11 پولیس افسروں اور اہلکاروں کو اس میں شامل تفتیش کر کے ان کے خلاف کارروائی کی شروعات کر دی، جس میں سب انسپکٹر محمد خان تنیو ہیں، سب انسپکٹر قمر الدین تنیو ہیں، اے ایس آئی علی اکبر ہیں، اے ایس آئی ملک غلام نبی ہے، ہیڈ کانسٹیبل طالب جکرانی ہیں، ہیڈ کانسٹیبل قبر ملغانی ہیں، ہیڈ کانسٹیبل محمد رفیق چنا ہے، اس طریقے سے کانسٹیبل علی دوست لاشاری، کانسٹیبل محمد علی چانڈیو، کانسٹیبل اللہ چانڈیو اور کانسٹیبل قربان چانڈیو کے نام شامل. دیکھنا یہ کہ کیا حسب روایت جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے وہ اپنی ایمانداری، دیانتداری اور اصول پرستی کی جو تلوار ہے وہ صرف رینکرز پر گرائیں گے یا کہ پی ایس پی افسر پر بھی. اس لیے کہ اس سے قبل انہوں نے جتنی بھی انکوائریاں کی ہیں، چاہے وہ پیٹرول چوری سے متعلق ہو یا کوئی اور، انہوں نے ہمیشہ اپنی انکوائریوں میں جو ہے پی ایس پی افسروں کو قانونی تحفظ فراہم کر کے انہیں بچایا اور رینکروں کو جو ہے وہ رگڑتے رہے. کہتے ہیں کہ تو وہ اصول پرست ہے، ایماندار ہے، لیکن ان کی ایمانداری اصول پرستی جو ہے وہ صرف رینکرز تک یعنی بے زبانوں تک ہی محدود ہے. دیکھنا یہ کہ وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری وسائیت میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. موٹر وے پولیس کے ایس ایس پی علی شیر جاکرانی کو موٹر وے سے نکال کر سندھ میں پھینکنے کی حقیقت یا اصلیت کیا ہے، جن کے ٹرانسفر کے آرڈر کو لے کر خود سندھ حکومت نے جو ہے ایک بہت بڑی سازشی تھیوری جو ہے وہ گڑھ لی ہے. اگر اس موقع پر میں یہ کہوں کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی گھبراتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس وقت سندھ حکومت جو ہے وہ ایک بدحواسی میں مبتلا ہو چکی ہے، یعنی ان کے حواس اپنی جگہ پر نہیں ہے، بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے. یعنی کہ ایک ایس ایس پی کے ٹرانسفر کو وہ اپنے لیے کتنا بڑا خطرہ اس وقت خیال کرتے ہیں. وہ اس ٹرانسفر کو ٹرانسفر نہیں بلکہ وہ توپ کا گولہ خیال کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ خود سندھ حکومت نے جو ہے وفاق کے خلاف جو ہے وہ اپنے پولیس فورس میں جو ہے ایک پرموشن کے حوالے سے، یعنی کہ گریڈ 17 سے گریڈ 21 تک پرموشن کا ایک اپنا طریقہ کار وضع کرنے کے لیے جو قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ پروونشل پولیس کیڈر سسٹم جو وہ رائج کر رہے ہیں، اس پولیس پروونشل کیڈر سسٹم کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو ہے اس علی شیر جاکرانی کو خاص طور سے جو ہے سازشی عناصر نے سندھ میں
ٹرانسفر کروایا، جبکہ خود سندھ حکومت نے جو ہے کوئی ریکوزیشن ان کی نہیں بھجوائی تھی، تو بغیر کسی ریکوزیشن کے جو ہے علی شیر جاکرانی کا سندھ میں جو ہے واپسی ضرور اس میں کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں خطرے والی بات ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سندھ حکومت جو ہے وہ بدحواس ہو چکی ہے خود علی شیر جاکرانی کے سندھ میں واپسی کے حوالے سے۔ لیکن آج جو ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی جو پنجاب کے ہیں اللہ دتہ نے جو ہے رپورٹ دی ہے، وہ رپورٹ تو بالکل ان تمام تر صورتحال کے برعکس ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ علی شیر جاکرانی اپنی مرضی سے موٹر وے سے سندھ میں نہیں آئے، بلکہ انہیں موٹر وے سے نکالا گیا ہے۔ وہ موٹر وے میں ایس ایس پی ہونے کے باوجود ڈی آئی جی کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی بھی ایس ایس پی جو ڈی آئی جی کی پوسٹ کو بھی موٹر وے میں انجوائے کر رہا تو کسی بھی صورت میں اس پوسٹ کو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے علی شیر جاکرانی بھی جو ہے وہ اس پوسٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کا جو نیا باس تھا وہ انعام غنی تھے، جو کہ آئی جی موٹر وے بن کر آئے، اور آئی جی موٹر وے اور خود علی شیر جاکرانی میں پرانی جو ہے وہ اختلافات چلے آ رہے ہیں، جب یہ دونوں جو ہے ایف آئی اے میں تعینات تھے۔ ایک انکوائری جو ہے خود علی شیر جاکرانی جو ہے وہ انعام غنی کے خلاف ایف آئی اے میں کر چکے ہیں، جب خود انعام غنی پر جو ہے وہ جعلی ریکروٹنگ کے الزامات تھے کہ انہوں نے اپنی شفٹ میں اپنی ڈیوٹی کے دوران بہت سارے لوگوں کو جو ہے جعلی دستاویزات کے ذریعے بیرون ملک بھجوایا تھا۔ یہ انکوائری جو ہے وہ اس وقت کے ڈی جی کے حکم پر جو ہے خود علی شیر جاکرانی جو کہ اس وقت ایف آئی اے میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، انہوں نے یہ انکوائری کی، تو انہوں نے اپنی انکوائری میں جو ہے خود انعام غنی کو قصوروار ٹھہرا کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی سفارش کی تھی۔ تو اس کارروائی کرنے پر جو ہے اس وقت انعام غنی اور خود علی شیر جاکرانی میں ایک اچھی خاصی جھڑپ ہو چکی تھی، اور اس جھڑپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ ان کے باس بن کر آئے تو باس بنتے ہی انہوں نے جو ہے علی شیر جاکرانی کو پریشان کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان پر جو ہے موٹر وے پولیس کی زمین اتنی تنگ کر دی کہ اس کے بعد علی شیر جاکرانی کو جو ہے خود موٹر وے پولیس سے اپنا ٹرانسفر کروانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس ٹرانسفر کے بعد ہی جو ہے انہیں موٹر وے پولیس سے نکال کر جو ہے وہ سندھ میں پھینک دیا گیا۔ ان کے سندھ آنے کی اصلیت یا حقیقت یہ تھی، جس کو ایک بہت بڑا جو ہے جواز بنا کر، بہت بڑا فسانہ بنا کر خود سندھ حکومت نے جو ہے ایک سازشی کہنے میں تھیوری گڑ لی کہ بھئی ان کی جو پوسٹنگ ہے یہ وفاق نے اور خود جو گاڈ فادر جو ہے سندھ پولیس کا سابقہ، انہوں نے جو ہے مل کر جو ہے ان کو خاص طور سے جو ہے وہ سندھ میں ان کو ٹرانسفر کروایا ہے، تاکہ جو سندھ حکومت جو ہے پروونشل پولیس کیڈر سسٹم جو ہے وہ رائج کرنے کی اس وقت تیاریاں کر رہی ہے اور قانون سازی اس کی جا رہی ہے، اس قانون سازی کو سبوتاژ کرنے کے لیے خاص طور سے جو ہے علی شیر جاکرانی کو جو ہے وہ سندھ میں ٹرانسفر کرائے گا۔ حالانکہ ان کے ٹرانسفر کی حقیقت یہ نہیں تھی، بلکہ حقیقت انعام غنی سے ان کا پھڈا تھا، اور اس پھڈے کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں ڈی آئی جی کی پوسٹ کو چھوڑ کر جو ہے سندھ میں انہیں پھینک دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ حساس ادارے جو ہے انہیں سندھ میں کام کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ ان کا صاحبزادہ اویس جاکرانی جو ہے وہ دہشت گردی کے ایک مقدمے میں، ایک واردات میں، ایک واقعے میں مارا جا چکا ہے، جس کے بعد سے جو ہے علی شیر جاکرانی پر جو ہے سندھ کی پوسٹنگ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ناظرین کال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و سائر رہنا، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ملک کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ جو ہے اپنی ہی ایک ویڈیو کے ذریعے جو ہے اس وقت پرابلم میں، مشکل میں آ گئی ہے۔ اس ویڈیو کو جواز بنا کر، بنیاد بنا کر اس وقت ایف آئی اے نے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام میں تحقیقات شروع کر دی ہے۔
اور اس سلسلے میں انہوں نے باضابطہ جو ہے وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس خط میں جو ہے وہ ایجنسی سے یہ سفارش کی جائے گی کہ وہ جو ہے حریم شاہ کے خلاف انکوائری کریں، اس لیے کہ ان کا لندن برطانیہ جانا جو ہے ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ حریم شاہ کا جو اصل نام ہے وہ فضا حسین ہے۔ اب ایف آئی اے نے ان کے تمام سفری دستاویزات قبضے میں لے کر اس کی باضابطہ جب تحقیقات شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ 10 جنوری کی رات کو حریم شاہ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے انہوں نے قطر دوحہ کے لیے سفر کیا، اور جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو میں ان کے ہاتھ میں ایک بیگ دکھایا گیا جو کہ کرنسی سے بھرا ہوا ہے۔ ایف آئی کا کہنا ہے کہ یہ بیرون ملک جاتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے یہ نوٹوں سے بھری جو ہے بیگ لے کے جاتی ہے، ایک طریقے سے یہ منی لانڈرنگ کرتی ہے۔ پہلے بھی ایف آئی اے کے پاس یہ شکایت تھی کہ خود جو ماڈل ہیں یہ منی لانڈرنگ کرتی رہتی ہیں، جس طریقے سے پہلے ایک ماڈل جو ہے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ پہلے ہی ایف آئی اے میں زیر تفتیش ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ایف آئی اے کی یہ تفتیش جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے، لیکن میں اتنی سی ہم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایف آئی اے جو ہے جو بھی کچھ کرے وہ میرٹ پر کرے۔ اگر حریم شاہ نے یہ ایک صرف ویڈیو بنانے کے لیے، جس طرح کہ اس انکوائری کے بعد حریم شاہ کی جانب سے ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ منی لانڈرنگ نہیں کرتی ہے، نہ انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کا سوچا بھی ہے، بلکہ انہوں نے تو ایک ویڈیو فن کے لیے بنائی تھی۔ اگر واقعی انہوں نے فن کے لیے ویڈیو بنائی تو پھر ایف آئی اے کو اپنی تفتیش اسی حد تک محدود رکھنی چاہیے، لیکن اگر واقعی ایف آئی اے کے پاس ایسے کوئی شواہد آتے ہیں کہ وہ منی لانڈرنگ میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث، تو پھر جو ہے ایف آئی اے کو جو ہے بہرحمی کے ساتھ جو ہے اپنی تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے، چاہے اس میں سفارش کوئی بھی کرے، منسٹر کرے یا کوئی بیوروکریٹ کرے یا کوئی بہت بڑا افسر بھی کرے، تب بھی ایف آئی اے کو جو ہے وہ اپنی تفتیش مکمل کرنی چاہیے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ اپ گریڈیشن کے منتظر سندھ پولیس کے 1,30,000 پولیس اہلکاروں کے لیے خوشخبری کہ اللہ نے ان کی سن لی ہے اور سندھ حکومت حرکت میں آ چکی ہے، پیپر ورک شروع ہو چکا ہے، اور تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر فوری طور پر جو ہے سندھ پولیس کو اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے تو اس پر کل کتنی لاگت آئے گی۔ یہ پیپر ورک جو ہے وہ اس وقت شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ 2 لیٹر جو ہے اس وقت ایک سندھ پولیس کی جانب سے جو ہے سیکٹری فائننس کو بھجوائے گئے ہیں، اور ان کی جانب سے کوئی جواب بھی آ چکا ہے کہ اس پر باضابطہ جو ہے وہ پیپر ورک جو ہے وہ شروع کر دیا گا، اور امکان یہ ہے کہ ان قریب جو ہے وہ اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا جائے گا، اور سندھ پولیس بھی پاکستان کی دوسرے صوبوں کی پولیس کی طرح سے جو ہے وہ اپ گریڈ کر دی جائے گی۔ ناظرین، آخر میں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس سے اتنی سی درخواست ہے کہ یہ جو شہر میں جو ہے ڈاکہ زنی کی وارداتیں ایک دم سے بڑھ چکی ہیں، یعنی کہ لوگوں کی جان اور مال جو ہے اب محفوظ نہیں۔ خدارہ جو ہے اس قسم کی وارداتیں جو ہے وہ میٹنگوں کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، اس کے لیے جو ہے خود میدان میں اترنا پڑتا ہے، خود جو ہے وہ گشت کرنا پڑتا ہے، اور خود جو ہے وہ سرپرائز وزٹ کرنے پڑتے ہیں پولیس کے اعلیٰ افسروں کے۔ اس قسم کی وارداتیں جو ہیں وہ بند کمروں میں ہونے والے اجلاسوں کے ذریعے جو ہے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری جانب میں اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے کراچی کی شہریوں سے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو کہ ڈاکو آپ کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ پر اسلحہ تانتے ہیں، تو آپ بالکل بھی مزاحمت نہ کریں، وہ جو کچھ کرتے ہیں انہیں ان کا کام کرنے دیں، اور آپ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں۔ آپ بالکل بھی مزاحمت نہ کریں۔ اگر آپ مزاحمت کریں گے تو مال تو جائے گا، آپ کی جان بھی جائے گی۔
مال کی واپسی تو ممکن ہے لیکن جان کی واپسی ممکن نہیں ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا جب بھی کوئی خدا نخواستہ آپ پر اس قسم کی کوئی مصیبت آ جائے کہ ڈاکو آپ پر حملہ آور ہو جائے, آپ پر اسلحہ تان لے, تو آپ بالکل بھی مزاحمت نہ کریں. وہ جو کچھ کرتے ہیں, جو لوٹتے ہیں, انہیں لوٹنے دیں. آپ سوائے خاموش تماشائی بننے کے کچھ بھی نہ کریں, اس لیے کہ جان جو ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. آپ سے جتنا بھی لوٹ لیں گے وہ آپ دوبارہ اس کو ریکور کر سکتے ہیں, آپ دوبارہ اتنے پیسے بنا سکتے ہیں, اتنے زیورات بنا سکتے ہیں, وہ گاڑی آپ دوبارہ خرید سکتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کی جان چلے گی تو وہ جان دوبارہ نہیں آ سکتی. لہذا بالکل بھی آپ لوگ مزاحمت نہ کریں. آج جو واقعہ خود فیروز آباد کے علاقے میں جو ہوا وہ یہی ہوا نا کہ کس طریقے سے جو ایک نوجوان جو ہے وہ شاہ رخ جو ہے وہ صرف انہوں نے کہ مزاحمت کی اور مزاحمت کے نتیجے میں ان کی جان بھی گئی. یعنی اسی طریقے سے دوسرا واقعہ جو ہے وہ کلفٹن کے علاقے میں جو ہے خود جو سی پی ایل سی کلفٹن کے جو انچارج ہیں مکیش, ان کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ جو ہے 73 لاکھ روپے سے انہیں ڈاکوؤں نے محروم کر دیا اور لوٹ کے چلے گئے. حالانکہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی تو ڈاکوؤں نے کوئی خراش بھی انہیں نہیں آیا, وہ صرف رقم لے کے چلے گئے. اسی طریقے سے اگر یہاں پر کیا نام ہے فیروز آباد کے علاقے میں اگر یہ شاہ رخ بھی مزاحمت نہ کرتے تو ڈاکو جو واردات کرنے آتے, جو چینا جپٹی کرتے, وہ چینا جپٹی کر کے چلے جاتے, انہیں کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن چونکہ انہوں نے مزاحمت کی, مزاحمت کے نتیجے میں ان کی جان گئی. تو برائے مہربانی جو ہے آپ لوگ جو ہے مزاحمت کرنے سے گریز کریں اور اپنی جانوں کو بچائیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.